السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ پاک پتن کے اندر تنظیم اسلامی کے ہیڈ آفس میں۔ تو یہاں پہ ہمارے ساتھ تنظیم اسلامی کے جو امیر ہیں محترم جناب سر نواز رسول صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ تو آج یہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی ریلی نکال رہے ہیں، اس ریلی کا انہوں نے انعقاد کیا ہے، اور اس ریلی کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں نکال رہے ہیں، ان کا موضوع کیا ہے، تو اس کے لیے جانتے ہیں محترم جناب نواز رسول صاحب سے، وہ ہمیں اس کے بارے میں بریف کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو ان کی ریلی کا ویو بھی دیں گے، اور ان کا جو مکمل اس ریلی کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ آج آپ نے ایک ریلی کا اہتمام کیا ڈسٹرکٹ پاک پتن کے لیول پہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا اس کا لب لباب ہے؟ اصل میں یہ پاکستان کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ مغرب کے سودی نظام نے دنیا کو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، لہٰذا وہ اسٹیٹ بینک کا جو ریسرچ کا شعبہ ہے اس کی وہ نگرانی خود کریں گے، اور اس بات کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ موجودہ دور کے اندر جو نظام ہے، معیشت ہے، اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالیں گے۔ تو ہمارے ملک میں اس کے باوجود سلسلہ جو ہے وہ سود کا جاری ہے، اور سود کے بارے میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور اس قدر بڑا منکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تنظیم اسلامی شروع سے اپنا موقف رکھتی ہے کہ منکرات کے خلاف اس کا اعلان کیا جائے، اپنے زبان سے کم از کم، جب تک قوت دستیاب نہیں ہوتی اس وقت، جب تک اختیار نہیں ہے، جن کے پاس ظاہر اختیار ہے وہ تو اختیار کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، جو ان کے پاس اختیار نہیں ہے وہ کم از کم زبان تو استعمال کریں۔ تو اس کیفیت میں یہ 28 مئی سے 12 مارچ تک کے 2 ہفتے تنظیم اسلامی جو انسداد سود مہم منا رہی ہے، اس میں پورے پاکستان کے اندر مختلف ریلیاں، مختلف بینرز، بڑی بڑی شخصیات کو خطوط، علماء حضرات کے نام خطوط، مختلف پیمفلٹس کی تقسیم، مختلف بروشرز لگانا، مختلف جگہوں پہ فلیکسز لگانا، تاکہ عوام الناس کے اندر اویئرنیس پیدا ہو کہ یہ بہت بڑا منکر ہے جو ہم اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں۔ سر ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق کہ گورنمنٹ جو ہے، جو یہاں کا نظام ہے، وہ سود کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے شہروں کے اندر بہت سی بینکوں کی ایسی برانچیں آ رہی ہیں، مائکرو فنانس بینکوں کی، ان میں تو تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو گورنمنٹ کیسے روک سکتی ہے؟ اصل میں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی ہمت کی جائے، ورنہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس سود کے موجودہ نظام، آج کے دور میں غیر سودی نظام کے اوپر، معیشت چلانے کے اوپر بہت بڑا کام ہو چکا ہے پاکستان کے اندر۔ الحمدللہ خود حکومت کی سرپرستی میں 1997 میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس نے بھی بہت زبردست کام کیا ہے، اور علامہ اسد، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، انہوں نے ریکنسٹرکشن آف اپنا جو ادارہ بنایا تھا اسلامک ریکنسٹرکشن کا، اس میں بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اور اب سب سے بڑی بات، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ یہ کرونا کے موجودہ وبا کے نتیجے میں اس وقت دنیا کے 8 غیر مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سود کی شرح 0 ہو چکی ہے، یعنی بغیر سود کے نظام انہوں نے اپنا چلا کے دکھایا۔ ہم وہ لوگ جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور جو اتنا بڑا منکر کہ جس پر اللہ رب العزت نے کسی عمل پر اتنے بڑی وعید نہیں سنائی جس پہ اس کے خلاف ہے، وہ نہ صرف یہ دھڑلے سے جاری ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے، نہ صرف دھڑلے سے جاری ہے بلکہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے، اور بلکہ جن لوگوں کو بات کی جاتی ہے کہ ایسا کیا جائے تو وہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ کیا سود کے بغیر بھی نظام چلایا جا سکتا ہے۔ اب حالانکہ اتنا کام ہو چکا ہے، عدالت کے اندر یہ کیس ہے، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ اس انٹرویو کے اس بات کے بعد، گفتگو کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کب سے لے کے کب تک اس میں تنظیم کا کیا رول ہے۔ تو مطلب کام عملی طور پہ ہوا جا چکا ہے، ضرور صرف یہ ہے کہ ہمت کی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کا ہر حال حکم ماننا ہماری ذمہ داری ہے، خواہ اس کے نتیجے میں تھوڑی تکلیف بھی اگر برداشت کرنا پڑے، لیکن اگر دنیا میں اللہ کے حکم کو مان کے ہم آخرت میں گئے تو کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کے ہاں ضرور سرخرو ہوں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جب تک وہی سورہ جو آراف میں جو واقعہ آیا ہے کہ 3 گروہ میں جب اصحاب سبت جب مچھلی پکڑنے والوں کے بارے میں 3 گروہ میں بٹ گئے تھے، جو ایک گروہ جو تھا وہ مچھلی پکڑتا تھا، دوسرا جو بالکل نہیں پکڑتا تھا لیکن وہ منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا جو منع کرتا تھا۔ اب جو لوگ منع کرتے تھے ان کو، وہ لوگ جو منع نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے تم کیوں خام خواہ ان کو نصیحت کر رہے ہو، یہ تو بات ماننے ہی والے نہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ معذرتاً الی ربی، کہ اللہ اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی۔ تو تنظیم اسلامی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کل قیامت والے روز ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کو توفیق دے دے، یہ بات لوگوں کے دل میں گھر کر جائے۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، کام کیا بالکل تیار موجود ہے، عین ممکن ہے اللہ رب العزت
ہم مسلمانوں نے پاکستان کو یہ توفیق دے کہ دنیا کے سامنے غیر سودی نظام، ایک معیشت کا جو نظام ایک نمونے کے طور پہ پیش کر سکیں، اور کیا جب کہ اللہ رب العزت اس کو ایک ذریعہ بنا دے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بولا بولا ہو جائے۔ جی سر، تنظیم اسلامی اس کو 8 دن کے اوپر محیط یہ جو ہے نا وہ سیمینار کر رہی ہے سود کے اوپر، تو ان 8 دنوں کے اندر آپ کی کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہیں؟ اصل میں یہ 2 ہفتوں کی یہ مہم تھی۔ اس میں مرکزی اسلام آباد کی سطح پہ ایک بہت بڑا سیمینار ہوا جس میں بڑے بڑے صحافی حضرات کو بھی بلایا گیا، ماہرین معیشت کو بھی بلایا گیا، اور ان کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ عرض دیکھی گئی کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت کیس جاری ہے، اس کے ہیئرنگ جاری ہے جس کی تفصیل آخر میں بیان کی جائے گی، تو اس میں مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا کہ اللہ کرے کسی طرح اگر سود کی خلاف عدالت سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے عوام الناس کو کسی قسم کی کوئی الجھن پیش آئے، ان کا لوگ ذہن پہلے سے تیار ہو اور اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، جیسے اللہ کرے فیصلہ آئے تو اس کو ہم نافذ کر سکیں پاکستان کے اندر، اور اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہو سکیں، اور پاکستان کو بھی یہ سودی معیشت کے جو خوفناک پنجے ہیں، جو جکڑی ہیں، جنہوں نے ہماری شاہراہ کو تک دبا لیا ہوا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے اور عوام میں سکھ کا سانس لے۔ آمین۔ جی آپ دیکھ رہے تھے وائس آف پنجاب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پر کہ سود کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے۔ اس میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے اس اسلامی معاشرے کے اندر یہ وہ ملک ہے جو خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اوپر رحم کرے اور اس ملک سے سود جیسی لعنت کو ختم کر پہ لیتے ہیں بریک، اور مزید ہم انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ تنظیم اسلامی کی جو ریلی اس کے اوپر انہوں نے ابھی نکالنی ہے اس کا ویو دیں گے، اور انشاءاللہ جو تنظیم اسلامی نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا ویڈیو کلپ بنایا ہے وہ بھی ابھی اسی کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کیمرہ مین نعمان شاہ کے ساتھ حافظ خالد، وائس آف پنجاب، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ اسلام میں عمل کے اعتبار سے سب سے بدترین گناہ سودی لین دین ہے، جسے قرآن حکیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان سے سود کے خاتمے کے لیے آغاز ہی سے کوششیں جاری ہیں۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم رحم اللہ نے فرمایا، ہمیں مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ 1956 اور 1962 کے آئین میں ربا کے خاتمے کی شق شامل کی گئی۔ 1969 میں اسلامی مشاورتی کونسل نے ملک میں رائج نظام بینکاری کے تحت جاری کیے جانے والے قرضوں اور اسکیموں کو سودی قرار دیا۔ 1973 میں دستور پاکستان کی دفعہ 38F میں یہ طے کیا گیا کہ سود کو جلد از جلد ختم کرنا ریاست کی منصبی ذمہ داری ہے۔ 1977 میں اسلامی نظریاتی کونسل کو غیر سودی معیشت کے قیام کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا کام تفویض کیا گیا۔ 1980 میں کونسل نے اپنی حتمی رپورٹ شائع کی۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے بینک انٹرسٹ کو ربا یعنی سود قرار دیا۔ 1992 میں حکومت نے سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس کی 1999 تک سماعت نہ ہو سکی۔ 1997 میں ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی کوششوں سے مسلم لیگ حکومت نے ایک اور کمیشن قائم کیا اور اس نے بھی اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ 1999 میں سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کے 1991 کے فیصلے کو درست قرار دیا اور سودی قوانین کے خاتمے کے لیے جون 2001 کی تاریخ مقرر کر دی۔ 2001 میں حکومت نے UBL کے ذریعے سپریم کورٹ سے مزید مہلت طلب کی۔ 2002 میں سپریم کورٹ کے PCO ججوں نے سرسری سماعت کے بعد شریعت اپیلیٹ بینچ کے تاریخ ساز فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے معاملہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھجوا دیا۔ 2002 تا 2012 11 سال تک وفاقی شرعی عدالت میں اس اہم کیس کی سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 2013 میں تنظیم اسلامی نے وفاقی شرعی عدالت میں سود کو ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی، جس کے نتیجے میں 11 برس بعد وفاقی شرعی عدالت میں ریمانڈ شدہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن تب سے اب تک 20 سماعتوں کے بعد بھی کورٹ فیصلہ دینے میں ناکام رہی ہے۔ بینچ بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے
ہر بار سماعت گویا سر نو شروع کر دی جاتی ہے۔ 2015 میں آئین کی دفاع 184(3) کے تحت امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں سود کے خاتمے کے لیے ایک پٹیشن جمع کروائی گئی۔ اس پٹیشن کو یہ کہہ کر خارج کر دیا گیا کہ یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ فاضل جج نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ جو سود نہیں لینا چاہتے نہ لیں، اور جو سود لے رہے ہیں ان کو اللہ پوچھے گا۔ 2019 میں کورٹ کے دائرہ کار پہ بحث کے دوران اس وقت کے اٹارنی جنرل نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کیس کے حوالے سے وفاقی حکومت وفاقی شرعی عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کرتی۔ فروری 2021 میں اٹارنی جنرل نے یہ موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت وفاقی شرعی عدالت کی جورسڈکشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ یوں اب 30 سال ہونے کو آئے ہیں کہ یہ کیس ایک سے دوسری عدالت منتقل ہوتا رہتا ہے، اور ان تاخیری حربوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ہم 73 سال گزارنے کے باوجود دین حق کے قیام اور نفاذ شریعت کے برعکس اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان انفرادی طور پر اپنا جائزہ لے، اور اگر کسی سودی معاملے میں ملوث ہے تو فوری طور پر اس سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کرے، اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس سب سے بڑے گناہ کے بارے میں آگاہی دے، اور ساتھ ہی حکومت وقت اور عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرے کہ وہ اس گھنونے جرم سے مسلمانان پاکستان کو نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کرے۔